بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ہم اسی لیکچر کو آگے کنٹینیو کریں گے جس میں ہم نے پہلے جو ہیں 4 پوائنٹس کر لیے تھے، جس میں ہم نے پاکستان کی ابتدائی مشکلات پڑھی تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ ریڈ کلف نے کس طرح سے جو ہے وہ کانگریس نوازی کرتے ہوئے پاکستان کو مسلمان علاقوں سے جو ہے وہ محروم کر دیا، اور مہاجرین کی آباد کاری. دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فہم و فراست اور پاکستانیوں کی جو کشادہ دلی ہے اس نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کو کس طرح سے سیٹل کیا اور ان لوگوں کے لیے دیدہ دل جو ہے وہ فرش راہ کر دیے، اور کس طرح سے ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. پھر ہم نے تیسری ہیڈنگ انتظامی مشکلات پڑھی تھی کہ ایڈمنسٹریٹولی کتنی پرابلم فیس کرنا پڑی. وی ہیو ناٹ آفیشیل اکوپمنٹس، وی ہیو ناٹ آفیسز، وی ہیو ناٹ اسٹیشنری، وی ہیو ناٹ پراپر آفیسرس، بٹ وی مینیج اٹ. اور ہم نے اس کو تمام جو ہے افسران کی کمی کو بھی پورا کیا، ہم نے اسٹیشنری کو بھی پورا کیا. ہر بندے نے سیکریفائس کیا پاکستان کے لیے، اور انتہائی مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے سب نے پاکستان کو سپورٹ کیا، اور الحمدللہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا. چوتھی مشکل ہم نے اکنامک پرابلم پڑھی تھی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گاندھی اور وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سازش کے تحت پاکستان کو جو ہے وہ معاشی طور پر محرومیوں کا شکار کیا گیا. جان بوجھ کر مسلمانوں کے علاقوں میں کارخانے نہیں لگائے گئے، صرف 14 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے، اور اسی طرح بینکوں کی جو برانچز تھی ان میں سے صرف اور صرف 487 میں سے 69 صرف جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئیں. اس طرح پاکستان کو ہر لحاظ سے کمزور کیا گیا. آج ہم نیکسٹ پرابلم نمبر 5 جو ہے وہ پڑھیں گے فوجی اثاثوں کی تقسیم. فوجی اثاثوں کی تقسیم میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو ریڈ کلف ایوارڈ والا پیج نمبر 32 پہ ہے وہ آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 4 تھا. فوجی اثاثوں کی تقسیم. ڈسٹریبیوشن آف آرمڈ ایسٹس. دیکھیے، فوجی اثاثوں میں تقسیم کا جو کلیہ بنا تھا وہ 64-36 کا تھا. 64% جو ہے انڈیا کو، اور جبکہ 36% جو ہے وہ پاکستان کو ملنا تھا. انڈیا نے اس میں بھی پس و پیش کیا اور انگریزوں کے ساتھ مل کے جو سازش کی. متحدہ بھارت میں جو اسلحہ کی فیکٹریاں تھیں تقریباً وہ 16 تھی. ان 16 فیکٹریوں میں سے کوئی بھی فیکٹری ایسی نہیں تھی جو پاکستان کے علاقوں میں بنی ہو، ان علاقوں میں ہو جو پاکستان میں شامل کی ہو. لہذا اور گاندھی تو پاکستان کو کوئی جو ہے وہ کسی ہتھیار کا پرزہ تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا. فیکٹری تو بہت بڑی تیار ہے. کافی تکرار کے بعد یہ طے پایا کہ اسلحے بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو جو ہیں وہ 60 ملین روپے دیے جائیں گے. 60 ملین. یہ بیٹے انڈرلائن کرتے جائیں، یہ آپ کے LCQ بھی بن سکتے ہیں. 60 ملین روپے جو ہیں it will be paid in the compensation of the ordnance factories. Ordnance factories جو ہیں وہ چونکہ ساری انڈیا میں تھی. So far it's decided that India will be paid 60 million rupees to Pakistan in the compensation of that thing. اب وہ انڈیا اس حوالے سے بھی بہت سارے پس و پیش کا معاملہ چلاتا رہا، اور اس طرح انہوں نے
یہ روپے آج تک ہمیں پے نہیں کیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پرابلم آئی، یہ پرابلم نمبر 5 تھی 6، زرعی پرابلم، زرعی مشکلات۔ ہم جانتے ہیں کہ برصغیر جو ہے it is an agricultural area۔ پاکستان برصغیر تمام کی اور بالخصوص پاکستان کی زراعت جو ہے وہ کلی طور پر دریائی پانی پر منحصر ہے۔ انہوں نے ریڈ کلف کے ذریعے تقسیم میں ایسا جو سٹرکچر بنایا کہ دریاؤں اور نہروں پر جو اہم ہیڈ ورکس تھے وہ انڈیا کو دے دیے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول انڈیا کے پاس چلا گیا، اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور دریائے ستلج اور مادھو پور دریائے راوی پر یہ دو بڑے ہیڈ ورکس تھے۔ ہیڈ ورکس ہوتے ہیں جہاں سے نہروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، سپیل لگے ہوتے ہیں، سپیل بن کر کے پانی روکا جا سکتا ہے۔ یہ دو بڑے سپیل جو ہیں مادھو پور والا اور فیروز پور والا، یہ انڈیا کے حوالے کر دیے، اور اس نے 1948 میں ہی ان 1948 پاکستان کو پانی کی فراہمی جو ہے وہ روک کر بھرپور کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ زرعی طور پر پامال ہو جائے اور زمینیں بنجر ہو جائیں۔ لہذا عالمی عدالت اور عالمی بینک کے تعاون سے 1960 میں ایک معاہدہ طے پایا جس کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ انگلش والے اس کو انڈس ٹریٹی کہیں گے، انڈس ٹریٹی۔ انڈس ٹریٹی was settled between Pakistan and India in 1960 with the cooperation of the World Bank about the distribution of water۔ پانی کی تقسیم کے حوالے سے سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا۔ 1960 میں شارٹ کوشچن بھی بنتا ہے اور آپ کا MCQ بھی بنتا ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ انڈرلائن کریں، اس کو انڈرلائن آپ کریں۔ یہ پیج نمبر 34 آ گیا۔ اس کے بعد اس کی روح سے تین جو مشرقی دریا ہیں، سندھ، چناب اور جہلم، یہ ان کا پانی پاکستان کو ملا، جبکہ تین جو مغربی دریا ہیں، راوی، ستلج اور بیاس، یہ انڈیا کے پاس ان کا پانی جو ہے استعمال کرنے کے اختیارات دے دی گئی سندھ طاس معاہدے کے۔ یہ بھی ایک شارٹ کوشچن ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت کن دریاؤں پر پاکستان کا کنٹرول ہوا؟ سندھ، چناب اور جہلم پر۔ کون سے دریا انڈیا کو دیے گئے؟ راوی، ستلج اور بیاس۔ Is it clear؟ جی بیٹے نیکسٹ، ایگریکلچر پرابلمس کے بعد جو بڑی پرابلم آئی، it was political problem۔ It was political problem۔ سیاسی مشکلات، دیکھیے قیام پاکستان کے بعد
آزادی کے وقت جو ہے کئی آزاد شاہی ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان سے الحاق کیا، جن میں مناوا دار، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ریاستوں کے نام جو ادھر شامل ہیں، جوناگڑھ، مناوا دار، یہ بیٹے انڈر لائن کر لیں آپ پیج نمبر 34 پہ، مناوا دار، دیر، سوات۔ These states allied with Pakistan. مگر ریاست کشمیر جو ہے یہ اس کا ہندو راجہ جو تھا ہری گلاب سنگھ ڈوگرا، یہ ہندو تھا، آبادی مسلمان تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے، لہذا اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، جبکہ مسلمان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ چاہتے تھے۔ تو پاکستانی افواج نے کافی سارا ایریا اس وقت جو ہے وہ قبضے میں لے لیا جنرل اکبر کی قیادت میں۔ یہ جو آپ کو آج آزاد کشمیر کی صورت میں نظر آتا ہے، یہ اس وقت کے ہمارے مجاہدین کا یہ سارا کارنامہ ہے جو افواج پاکستان نے لیا۔ اور باقی یہاں پہ پھر بھارت جو ہے وہ بھاگ کر چلا گیا اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں مسئلہ لے گیا 1948 میں، اور وہاں پہ جنگ بندی کروا دی گئی، اور آج تک اسی آڑ میں وہاں پر وہ قابض ہے، اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ در رہا۔ اسی طرح 1948 میں ہی جو بڑا مسئلہ بنا، سب سے بڑا پاکستان کو دھچکا لگا، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہو گئی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ قوم ایک عظیم قائد سے محروم ہو گئی، بلکہ سارا کا سارا جو سیاسی معاملہ تھا وہ بہت بری طرح سے الجھ گیا۔ کوئی شخص قائد اعظم کو آلٹرنیٹ نہیں تھا، نہ صرف مسلم لیگ بلکہ پاکستان کو سنبھالنا بھی اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ ادھر سے بھارت نے سپٹمبر میں 17 سپٹمبر 1948 کو، بیٹے یہ جو میں لکھ رہا ہوں ڈیٹس، ان کو آپ انڈر لائن سنائیں، ان کو اپنی بک پر انڈر لائن کر لیں، بک سب بچے لے لیں، بک بازار میں اویلیبل ہے۔ اب آپ اس کو انڈر لائن کریں۔ 17 ستمبر 1948 کو بھارت نے حیدرآباد پر حملہ کر دیا، ریاست حیدرآباد پر قبضہ کر لیا، فوج کشی کر دیا۔ حیدرآباد دکن، اصل میں جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ حیدرآباد دکن کے ساتھ ہمارا جو زمینی رابطہ تھا وہ بڑا مختصر تھا، بہت ہی وہ زمینی طور پر دور تھی، جس کا تحفظ کرنا فوری طور پر ممکن نہ تھا۔ لہذا قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا، جگہ جگہ پر ایسی ہڈلز جو ہیں وہ بنائیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کو پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی گم و گو کی کیفیت میں ریاست کشمیر میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہوا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو چیزیں پڑھی اس کو ہم ریویو کر لیتے ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھا ڈسٹریبیوشن آف آرمڈ ایسٹس، فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ فوجی اثاثے کیا؟ ظاہر جب ہندوستان اکٹھا تھا، ہندوستان اور پاکستان
برصغیر کے علاقے تھے. دین ہمارے پاس جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ سارا کچھ اکٹھا تھا اور مسلمان بھی آرمی میں تھے اور ہندو بھی آرمی میں تھے, سکھ بھی آرمی میں تھے, اور وہ ساری متحدہ ہندوستان کی آرمی تھی. انہوں نے جان بوجھ کر اسلحہ سازی کی فیکٹریاں, آرڈیننس فیکٹریاں جو ہیں ان کا قیام کہاں لائے عمل میں؟ جان بوجھ کر ان علاقوں میں جہاں پر ہندو اکثریت تھی. لہذا 16 آرڈیننس فیکٹریوں میں سے کوئی ایک پرزہ بھی پاکستان کو نہیں ملا. یہ فیصلہ ہوا کہ 64% انڈیا کو, 36% جو ہے فوجی اثاثوں میں سے یہ جو ہے پاکستان کو دیا جائے گا, لیکن نہیں ملا. تو اس صورت میں یہ کہا گیا کہ 60 ملین روپیز جو ہے انڈیا پاکستان کو پے کر دے, مگر انہوں نے نہیں کیا. یہ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. 64% انڈیا کے حصے میں اور 36% پاکستان کے حصے میں اثاثے آنے دے, جو جس کے عوض 60 ملین روپیز جو ہے وہ انڈیا کو ہمیں ادا کرنے تھے. ایگریکلچرل پرابلمس. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی ساری کاشت جو ہے وہ دریائی پانی پر ہے. بھارت نے ریڈ کلف کے ساتھ ساتھ بات کر کے گاندھی نے تمام دریاؤں کا کنٹرول جن علاقوں میں تھا وہ بھارت میں شامل کرا دیے, جس کے نتیجے میں اس نے پاکستان کو دریائے ستلج پر موجود فیروز پور ہیڈ ورکس اور دریائے راوی پر مادھو پور ہیڈ ورکس جو ہے وہ اس سے پاکستان کو جو فراہمی ہے وہ 1948 میں روک لی. یہ ڈیٹس آپ نے انڈر لائن کی 1948 میں روک لی. عالمی بینک کے تعاون سے 1960 میں انڈس ٹریٹی سندھ معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا دریائی پانی کے مسئلے پر, جس کے نتیجے میں پاکستان کو سندھ, چناب اور جہلم کے پانی پر حق دیا گیا اور انڈیا کو راوی, ستلج اور بیاس کے پانی پر حق دیا گیا. اسی طرح پولیٹیکل پرابلمس. سیاسی مشکلات کا معاملہ یہ تھا کہ پاکستان ایک بالکل نوخیز اور نومولود ریاست تھی. سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ استحکام نہیں ہوا تھا. ابھی ریاستیں جو ہیں وہ پاکستان کو صد الحاق کا اعلان کر رہی تھی. جوناگڑھ, مناوادر, دیر اور سوات یہ ریاستیں باقاعدہ طور پر اعلان کر چکی تھی. حیدرآباد دکن کے نظام نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا. کشمیر کا ہندو راجہ ہری گلاب سنگھ اگرچہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہاں کی عوام جو ہے وہ مسلمان تھی اور چاہتی تھی کہ وہ پاکستان میں شامل ہو. تو یہ کرائسس ابھی چل رہے تھے کہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد اللہ علیہ کی وفات نے تمام مسلمانان پاکستان کو انتہائی مضمحل کر دیا, پریشان کر دیا, اور وہ بے چینی کی لہر دوڑی اور بہت سیاسی خلا پیدا ہوا, جس سے بھارت نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور 17 ستمبر 1948 کو بھارت نے حیدرآباد دکن پر فوج کشی کر کے قبضہ کر دیا. اسی طرح گرداسپور کا جو علاقہ بھارت نے اپنے قبضے میں لیا تھا وہ ایک بہت بڑی چال تھی کشمیر تک رسائی کی. گرداسپور وہ راستہ تھا جو کشمیر تک انڈیا کو رسائی دیتا تھا. لہذا بھارت نے وہاں پر فوج کشی کی, مجاہدین نے اس کا مقابلہ کیا, اور آج وہ حصہ جو آزاد کشمیر کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے یہ انہی مجاہدین کا اور پاکستان آرمی کا جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان ہے. اور اسی دوران نہرو جو ہے وہ سلامتی کونسل میں بھارت جو یہ مسئلہ لے کر چلا گیا ان 1948 میں, اور کہا کہ نہیں ہمارا یہ تصفیہ کروائیں. اگرچہ سلامتی کونسل نے یہ قرارداد پاس کر رکھی ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے تحت اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے, مگر بھارت جو ہے وہ مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے 72 ایئرز ہو گئے ہیں کشمیریوں کی نسل کشی کرتے ہوئے, اور وہاں پر ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آزادی دے تو آزاد کشمیر کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا, باقی حصوں پر آج بھی انڈیا پابند ہے. یہ سارا کا سارا آپ کا لیکچر ہے جسے آپ نے
یاد کرنا ہے اور ریوائز کرنا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔